سوال کرنا چاہتے ہیں بٹی صاحب؟ جی بٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے بڑے سورسز بھی ہیں، کہ کیا یہ جس مقام پر یہ ساری گفتگو احتساب کا عمل آ گیا ہے، اور جس طرح سے رولنگ کلاس کے بڑے حصے ننگے ہوئے ہیں ہماری اس معاشی کرپشن میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انہیں جتنے پیسے بھی یہ دے دیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ بٹی صاحب اچھا میری بات بھی سن لے. یہ شاہد مسعود کو اعظم پاکستان نے میری اطلاع کے مطابق واضح کہہ دیا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، غیر ملکی طاقتوں کو بھی کہہ دیا اور پاکستان کے جو لوگ کچھ اس کا حصہ ہے اس کو کہہ دیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، ہم عرصہ 40-70 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے. اب مال واپس آنا شروع ہو جانا چاہیے. ہم نہیں کہتے 70 سال کا گند ایک دن میں صاف ہوگا. اس کی ڈائریکشن تو اتنے سیاستدانوں کے بارے میں ایویڈنس آ گئی ہے، لیکن ریکوری مجھے قاضی حسین، قاضی سعید اور چودھری غلام صاحب بتائیں، ان سیاستدانوں سے ریکور ایک پینی کی ہے؟ ایک پینی بتائے ریکور کیا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بات بھی کروں گا، لیکن یہ بتائے بٹی صاحب اور عامر لیاقت اور سعید قاضی، ڈاکٹر شاہد مسعود سے میرے بھی 1500 اختلافات ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ ہے، اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے اس کی پریڈ کرا رہے ہو. نہ کوئی قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ مارا ہے، نہ چوری کی ہے. ایک الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا آپ کے بتاؤ، اور اس کو تو رہا کراؤ، زرداری کی بیل ہو جائے. نواز شریف کو آپ ہیٹر لگوا کے آتے ہو جا کے عارف حمید بٹی صاحب، اور اس بیچارے نے کیا قصور کر دیا ہے کہ صرف حق سچ کی بات کرتا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، اور اس کو جیل میں ٹھونس دیا ہے اور بکسر بند گاڑی میں لے کے پھرتے ہو. میں ایسے انصاف کے نظام کو کس نام سے یاد یار؟ یہ بات تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب اور بٹی صاحب، میں اس پہ جواب دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دے دیں. جی گو ہیڈ پلیز. جو انصاف آپ کہہ رہے ہیں، میں اس انصاف کا باغی ہوں. ایک بندہ پی ٹی وی کا 1.5-2 مہینے 3 مہینے رہا ہے، اس کو آپ ہتھ کڑی لگا کے لے جا رہے ہیں. ایک بندہ 25 سالوں سے اقتدار میں رہا ہے، اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں، اور وہ کمیٹی میں پینٹ کوٹ پہن کے مہنگی ٹائی تقریباً 70,000 کی لگا کے کہتے ہیں کہ برہمی کا اظہار کرتے ہیں ایف آئی اور نیب پر. اور یہ ہے آپ کا انصاف؟ یہ انصاف ہے تو پھر ہمیں منظور ہے. ہمیں انصاف نہیں کرنا. اگر یہ انصاف ہے کہ جس نے کھربوں روپیہ کھایا ہے اس کو آپ وی وی آئی پی رہا دیں، جس نے بیچارے نے روٹی لی ہے اس کو آپ نشان عبرت بنا دیں. کافی ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی حکومت ہے، تو اس ضمن میں ہم ظاہر ہے آپ کی حکومت کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ جتنے ادارے ہیں ان کو کم از کم اپنا کام کرنے دے رہے ہیں، اور اس طرح سے انٹرونشن نہیں کرتے جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ذاتی ملازم لگا کے رکھے جاتے تھے جو روزانہ سلیوٹ کرتے تھے آ کے ان حکمرانوں کو. مگر پھر بھی یہ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہونی چاہیے کہ ملزم ہی ہے، یہ وی وی آئی پی ملزم ہے، اور وہ ہم جیسا کوئی مسکین پکڑا جائے تو اس کو ایک گاڑی، جس گندی گاڑی میں آپ نے ہمیں بٹھا رکھا ہے کوئی بات نہیں، اور ان کو بھی تو بٹھائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، اس میں کل بہت دیر تک بات ہوئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا بہت نوٹس لیا ہے. ان کو بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل اور دیگر لوگوں نے، یا شاید ایڈوکیٹ جنرل تھے، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کی درخواست سے ضمانت پر یعنی انہوں نے اعتراض کیا. تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے کہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے. وہ اس بات پر بہت دکھی بھی ہیں کہ یہ اس طرح ہتھ کڑی لگا کر ایک صحافی کو، اور ایک بڑے مستند صحافی کو جن سے ہم سب پیار کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے لیکن ان سے ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو بہت نامناسب ہے. اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے، اور اگلے دنوں میں اس پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. میں بتانے سے قاصر ہوں بہت ساری باتیں، یہ کچھ چیزیں عدالتوں میں ہیں، عدالتیں ہی ان کے فیصلے کریں گی، لیکن کچھ بہتری آپ کو ضرور نظر آئے گی. اچھا بہتری نظر آئے گی، اچھی بات ہے. ہم تو بہتری کے انتظار میں ہیں. اور کب سے یہ بریک کے بعد کہ پنجاب میں یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس کے اوپر